السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان صاحب کے مقدمے کی سماعت تھی۔ معاملہ کس طرف گیا اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے 3 رہنماؤں کو نااہل کیا گیا ہے ایک طرف، دوسری جانب حکومت کی طرف سے ایک پیغام آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں۔ توہین عدالت کی ایک پٹیشن آ گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، کیا معاملہ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کچھ مزید خبریں ہیں، پنجاب اسمبلی میں گزشتہ رات کیا ہوا، اور اس کے علاوہ اوور آل جو سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے بھی کچھ خبریں ہیں، کچھ بیرون ملک سے بھی خبریں ہیں۔ تمام خبریں آج کے اس ولاگ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب کے آج ایک بڑے امپورٹنٹ مقدمے کی سماعت تھی۔ آپ کو پتا ہے 9 مئی کے جو مقدمات ہیں اس میں ان کی ضمانتوں کا معاملہ ہائی کورٹ تک پہنچا، وہاں پہ ہائی کورٹ نے ان کی اپلیکیشن مسترد کر دی۔ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ گیا۔ آج معزز چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے سامنے 2 رکنی بینچ تھا، اس کے سامنے یہ مقدمہ لگا ہوا تھا، لیکن جب وہاں پہ صبح سماعت شروع ہوئی تو پتا چلا کہ عمران خان صاحب کے وکیل چھٹیوں پہ گئے ہیں۔ جی ہاں جی، سلمان صفدر صاحب، جن سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی اس مقدمے کا آپ نے کتنے کروڑ روپیہ لیا ہے، اس مقدمے کا آپ نے کتنے کروڑ روپیہ لیا ہے۔ ٹو بی آنیسٹ مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنی فیس لے رہے ہیں، لیکن آبویسلی پروفیشنل لائر ہیں، فیس لے کے ہی مقدمہ لڑ رہے ہوں گے۔ لیکن جب یہ امپورٹنٹ مقدمہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں لگا تو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ جناب ایڈجرن کر دیا جائے، ہمیں اگلے ہفتے کی ڈیٹ دے دیں اور نوٹسز دے دیں، کیونکہ عمران خان صاحب کے وکیل جو ہیں وہ چھٹیوں پہ ملک سے باہر گئے ہیں۔ تو معزز عدالت نے 12 اگست کی تاریخ دے دی، لیکن نوٹسز وغیرہ نہیں کیے۔ اگر معزز عدالت چاہتی تو ہو سکتا ہے ستمبر، اکتوبر، دسمبر کی ڈیٹ دے دیتی۔ آج اگر ڈیٹ ملی تھی تو وہاں پہ پہنچنا، وہاں پہ جانا ان کی ذمہ داری تھی۔ عدالت نے تو ان کو ڈیٹ دے دی تھی، لیکن آج یہ مقدمہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ اب اس کی اگلی جو کارروائی ہے وہ 12 اگست کو ہوگی۔ امید ہے کہ تب تک معزز جو وکیل ہیں وہ چھٹیوں سے واپس آ جائیں گے اور اس مقدمے کی پیروی وہاں پہ کریں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے 3 رہنماؤں کو سزائیں ملنے کے بعد ڈسکوالیفائی کر دیا ہے۔ اس میں ملک احمد بچت صاحب ہیں، احمد چٹھا صاحب ہیں، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہیں۔ ان تینوں رہنماؤں کی رکنیت جو ہے وہ معطل کر دی گئی ہے، بلکہ ختم کر دی گئی ہے۔ اب ان کے حلقوں میں یا تو ضمنی الیکشن ہوگا اور جو سینٹ کی سیٹ ہے اس کے اوپر بھی سینٹ کا الیکشن دوبارہ ہوگا۔ اب ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ان کے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا جا رہا ہے۔ پہلے بھی اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ بڑے پیمانے پہ خصوصاً جو پنجاب میں لوگ ہیں، جو سیٹیں پنجاب سے آنی ہیں، اس میں آپ کو لگے گا کہ وہاں پہ ضمنی انتخابات کی کارروائی وغیرہ تیزی سے ہوگی۔ جو جمشید دستی صاحب والا معاملہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، وہ اپلیکیشن لے کے ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، لیکن ان کا معاملہ ابھی تک جو ہے وہ پینڈنگ ہے۔ وہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ فیصلہ معطل کر دیتے ہیں، معزز عدالت فیصلہ معطل کر دیتی ہے اور پھر معاملہ آگے چلتا رہتا ہے، لیکن ابھی تک وہ فیصلہ معطل نہیں ہوا، اور وہاں پہ بھی ستمبر میں ضمنی انتخابات کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اب ان کے حلقوں کے اندر بھی یقیناً دوبارہ ضمنی انتخابات ہوں گے، اس لیے کہ اگر ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے تو سیٹیں تو خالی تو نہیں چھوڑ دی ہیں، لیکن کیا جو دیگر صوبوں کے اندر سے بھی لوگ ڈسکوالیفائی ہوں گے، خصوصاً خیبر پختونخوا کے اندر سے، کیا وہاں پہ بھی اتنی جلدی ضمنی انتخابات کروایا جائے گا، اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ لیکن ایک طرف یہ آپ فیصلے دیکھ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر دباؤ بھی پڑے گا۔ اس طرح کے جب فیصلے آئیں گے تحریک انصاف کی جماعت کے اوپر بھی دباؤ پڑے گا کہ جی ہمارے تو سارے لوگ ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں، اتنے زیادہ لوگ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے ایک جگہ پہ بیٹھ کے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہا بھی تھا کہ یہ ہمیں خدشہ ہے کہ اتنے ہمارے لوگ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں۔ اب بیرسٹر گوہر صاحب نے ایک ٹویٹ کر کے اس کو کہا ہے کہ جناب یہ مناسب نہیں ہے، یہ آئین اور قانون کے منافی ہے، جس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے، کوئی پہلے نوٹسز جاری نہیں کیے گئے، ایک دم سے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے، اور جو ہے یہ جمہوری اصولوں کی ایک طرح سے شکست ہے۔ کافی انہوں نے لیکچر ٹائپ والی وہ کی ہے، ٹویٹ کی ہے، لیکن دوسری طرف تو کوئی اثر نہیں پڑتا، معاملات چل رہے ہیں، مقدمات میں سماعت ہو رہی ہے۔ اسی طرح جو فیصلہ آباد والا مقدمہ ہے اس میں بھی بہت سارے لیڈران کے نام ہیں، ان کی بھی وہاں پہ نااہلی ہو سکتی ہے، لیکن جو پنجاب میں سیٹیں ہیں ان کی نااہلی جو ہی ہوگی وہاں پہ فوراً آپ دیکھیں گے کہ ضمنی الیکشن کی تیاری کی جائے گی اور پنجاب کے اندر سے زیادہ سیٹیں نکالنے کی کوشش کی جائے گی۔ اچھا، ایک طرف یہ سب کچھ ہو رہا ہے، دوسری طرف کل رانا ثناء اللہ صاحب نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ جی ہاں جی،
اب یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں کہ ایک طرف آپ عمران خان کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ دیکھو جناب، نہ آپ کی پارٹی رہے گی، نہ آپ کے بندے رہیں گے، آپ کے پاس ایک ہی حل ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں۔ کبھی یہ ان کو کہتے ہیں جناب وہ وطن دشمنی میں ملوث ہیں، وہ اس میں ملوث ہیں، وہ اس میں ملوث ہیں، لیکن پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے، اور جنہوں نے ان کی ہیلپ کی ہے ہم ان سے بات کریں گے، جو کوئی ڈفرنس ڈال سکتے ہیں ان سے ہم بات نہیں کریں گے۔ کیا اس پیغام کے بعد پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے؟ کیا نواز شریف صاحب سے پی ٹی آئی نے کوئی رابطہ کرنے کے حوالے سے کوئی فیصلہ کیا؟ اس طرح کی خبریں بھی آتی رہیں۔ قطن جی فی الحال تو اس میں کوئی ایسے سبسٹنس نہیں ہے اس نیوز کے اندر۔ پاکستان تحریک انصاف کے مختلف لیڈران کی پوزیشن کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن عمران خان صاحب کی پوزیشن اس پہ بالکل واضح ہے کہ نون لیگ کے ساتھ، حکومت کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت نہیں ہونی، کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہونے، اور نواز شریف صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے رابطہ کرنے کی جو باتیں آ رہی ہیں، جو خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں، ان میں رتی برابر بھی صداقت نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب تو اس سسٹم کے اندر جو ہیں وہ 14ویں پلیئر ہیں، وہ 11ویں 12ویں 13ویں پلیئر بھی نہیں ہے، وہ 14ویں پلیئر ہیں۔ ان کا تو کوئی کردار ہی نہیں ہے، آلدو کہ ہر موقع کے اوپر ان کا کردار بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کی لانچنگ کی جاتی ہے۔ اب یہ جو حماد اظہر والا معاملہ ہے اس پہ بھی ان کی لانچنگ ہو رہی ہے کہ جی وہ حماد اظہر صاحب لاہور میں میاں نواز شریف صاحب کی مرضی سے بیٹھے ہوئے، ادروائز ان کو پولیس گرفتار کر لیتی۔ بھائی تو کیا باقی جب کوئی بات ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سک رہی، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، تو اس پہ دانشور کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ 9 مئی کے معاملات ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے معاملات ہیں، وہ سب چیزیں وہیں سے دیکھی جا رہی ہیں۔ لیکن حماد اظہر کے معاملہ، یہ کوئی بھی ایسی چیز ہو جس میں کوئی پازیٹو بات ہو، اس کا کریڈٹ فوراً میاں نواز شریف صاحب کو دے دیا جاتا ہے، باقی سارا کریڈٹ یا باقی سارا جو ملبہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ پھینک دیتے ہیں ان کے دانشور پر۔ اینی وے عمران خان صاحب جو ہیں وہ قطعاً اس وقت ان سے بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، جس قسم کا ماحول بن رہا ہے، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو ریئلائز کروایا جائے کہ بھائی آپ کی سیاست کا اب کوئی مستقبل نہیں ہے، آپ کے لوگ فارغ ہو رہے ہیں، لہٰذا آپ ہم سے بیٹھیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم سے بات کریں تبھی معاملہ حل ہوگا۔ لیکن نہ تحریک انصاف کی جانب سے فی الحال کوئی حکومت سے رابطہ کیا گیا اس حوالے سے، نہ جو اس طرح کی خبر کوئی آ رہی تھی کہ جی نواز شریف صاحب سے بات چیت کی اجازت دے دی گئی ہے، نہ ہی نواز شریف صاحب سے رابطے یا بات چیت کے بارے میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے، نہ ہی اس وقت کوئی مذاکرات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ فی الحال عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں اپنی جماعت کو کہ آپ نے ہر حالت میں جو تحریک ہے اس کو آگے چلانا ہے، احتجاج کرنا ہے۔ اچھا، احتجاج کے حوالے سے مختلف آپ کو پتا ہے پنجاب کے اندر بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، دیگر جگہوں پہ بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ پنجاب میں یہ کہا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف یہ الزام لگا رہی ہے کہ ہمارے لوگوں کے خلاف انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں، پولیس نے لوگوں کے جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی بڑا احتجاجی جلسہ نہ ہو سکے، جلوس نہ ہو سکے۔ 5 اگست کی تاریخ بھی مانگی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف نے جلسے کے لیے لاہور میں، اس حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں ہم نے تیاریاں کرنی ہیں، لیکن ابھی تک انتظامیہ نے ان کو کچھ نہیں بتایا۔ لیکن اوکاڑا میں ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہوئی۔ مہر ستار جو پاکستان تحریک انصاف کے سینٹ کے کینڈیڈیٹ بھی تھے، ماضی میں وہ کسان موومنٹ وغیرہ کے بھی ساتھ رہے، ان کے اوپر توہین مذہب کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ان پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے مسجد میں کوئی سیاسی تقریب کی ہے اور وہاں پہ لاؤڈ سپیکر وغیرہ استعمال کیا ہے، لیکن مہر ستار صاحب کہتے ہیں کہ جہاں پہ ہم نے کارنر میٹنگ کی وہ مسجد نہیں، وہ بنیادی طور پہ جنازہ گاہ ہے۔ یہاں میں ماضی میں نجی اسکول کی تقریب بھی ہو چکی ہے۔ مہر عبدالستار صاحب نے توہین مذہب کے جو مقدمہ ان کے اوپر درج کیا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اوچھے کنڈوں کی انتہا کر دی گئی ہے، میرے خلاف دی گئی ایف آئی آر میں جو توہین مذہب کی جسے دفعات ہیں وہ لگائی گئی ہیں جو سراسر بے بنیاد ہیں۔ کبھی دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے تو کبھی مذہبی جذبات کا سہارا لے کر جھوٹے مقدمات کھڑے کیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو گزشتہ روز درج ہونے والی ایف آئی آر میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے۔ میرا یہ پیغام ہے انتظامیہ کے نام اتنا نہ گریں کہ انصاف، عقل اور قانون کو رون ڈالیں، جھوٹے الزامات اور غلط دفعات لگا کر معاشرے میں انتشار نہ پھیلائیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ اگر سیاسی انتقام بھی آپ نے کرنا ہے تو کوئی تھوڑا سا تو خیال کر لیں کہ یہ کیا بات ہوئی
کہ ایک جگہ پہ جنازہ گاہ میں کارنر میٹنگ ہوئی ہے جہاں پر ماضی میں ان کے بقول دیگر تقریبات وغیرہ بھی ہوتی رہی ہیں، اس کے اوپر میرے خلاف توہین مذہب کا مقدمہ جو ہے وہ درج کر دیا گیا ہے۔ اب وہاں پہ کوئی اور مقدمہ بھی درج ہو سکتا تھا اگر کسی اور چیز کے حوالے سے انہوں نے کوئی خلاف ورزی کی تھی، لیکن توہین مذہب کا جو مقدمہ درج کیا گیا وہ کافی زیادہ زیر بحث ہے۔ اب سوشل میڈیا کے اوپر کیا ایسا مقدمہ درج کرنا مناسب ہے؟ پھر ایک طرف وہ ہائی کورٹ میں بھی سماعت چل رہی تھی، پورا مقدمہ چل رہا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جھوٹے الزامات لگا کے لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، اس حوالے سے تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور ادھر جو ہے پولیس نے کس طرح کا مقدمہ درج کر لیا ہے ایک سینٹ کے کینڈیڈیٹ کے خلاف، ایک جو سیاسی جماعت ہے اس کے امیدوار کے خلاف، تو کیا یہ مناسب ہے؟ اس کے اوپر کوشچنز اب اٹھ رہے ہیں۔ اچھا، پنجاب اسمبلی میں گزشتہ روز آپ کو پتا ہے کہ دو معزز اراکین کے درمیان ایک طرح سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں جھگڑا ہو گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو خالد نثار ڈوگر صاحب ہیں وہ ایک طرح سے بھاگ کے گئے اور انہوں نے جا کے نون لیگ کے رکن جو حسان ریاض صاحب ہیں ان کے اوپر ایک تھپڑ مارا، ان کے اوپر حملہ کیا۔ خالد ڈوگر صاحب تو ایسے بھاگ کے گئے، لگتا ہے جیسے کوئی فاسٹ بالنگ نہیں کرتا، پورا سٹارٹ لے کے بھاگ کے گئے اور جا کے ان پہ حملہ کیا۔ آگے سے حسن ریاض صاحب نے بھی اس کا جواب دیا، پھر وہ کافی وہاں پہ تلخی وغیرہ بھی ہوئی۔ اس کے بعد پنجاب اسمبلی میں جو کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، آئی ڈونٹ نو وہ کس کے ساتھ تھے، لیگی رکن کی اسمبلی، وہ کہا جا رہا ہے کہ جو لیگی رکن ہیں ان کے ساتھ وہ آئے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین تھے ان کو گالیاں وغیرہ بھی دیں اور وہ ویڈیو بھی کافی زیادہ وائرل ہوئی۔ اور اس کے بعد ان لوگوں سے لوگ پوچھ بھی رہے تھے کہ بھائی آپ کس کے ساتھ آئیں، بعد میں ان کو وہاں سے بھگا دیا گیا یا وہ بھاگ گئے، وہ غائب ہو گئے۔ تو یہ ساری صورتحال کل پنجاب اسمبلی میں پیش آئی۔ یقیناً نامناسب رویہ ہے، احتجاج آپ کو کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے خلاف آپ بات بھی کر سکتے ہیں، لیکن کسی کے اوپر حملہ کرنا، کسی کو مارنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ لیکن یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی اسی پنجاب اسمبلی کے اندر ہی جو سلوک ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ باہر سے بھی لوگ آئے، ایک معزز رکن جو پنجاب اسمبلی کا رکن نہیں تھا، ابھی اس وقت ماشاءاللہ وفاقی وزیر ہیں، وہ بھی آئین کی کتاب لے کے وہاں پہ پہنچ گئے تھے اور آئین کی کتاب بھی ایک ہاتھ میں انہوں نے اٹھائی بھی تھی اور دوسری طرف کوئی اشارے کر کے وہ آئین سمجھانے کی کوشش بھی کر رہے تھے کہ کیا صورتحال ہے آئین کی، تو وہ بھی کافی زیادہ وائرل ہوئی۔ وہ بھی پنجاب اسمبلی کا ہی واقعہ تھا اور دیگر بھی وہاں پہ اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، لیکن یہ رویے نامناسب ہیں، اتنا زیادہ عدم برداشت نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو برداشت بھی کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بات نامناسب لگے تو یقیناً آپ اس پہ احتجاج ضرور کر سکتے ہیں، لیکن یہ صورتحال رہی جناب کل پنجاب اسمبلی کے اندر اور کافی زیادہ یہ ویڈیو وائرل رہی، جو سائٹ پہ آپ کو اس وقت نظر بھی آ رہی ہے، میڈیا بھی اس کو چلاتا رہا اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی کافی زیادہ یہ ویڈیو وائرل ہوئی۔ اور پھر جو پاکستان تحریک انصاف کے خالد ڈوگر صاحب ہیں انہوں نے وکٹری کے نشانات بھی بنائے اور ان کو سیلیبریٹ بھی کیا گیا سوشل میڈیا پہ، اور ایسے پتہ چلا کہ جیسے انہوں نے بھاگ کے کوئی بال کرائی ہے اور مڈل وکٹ اڑا دی ہے، اس طرح سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ اسمبلی کے اندر بھی اگر لوگ ایک دوسرے سے لڑیں گے تو پھر سڑکوں پہ کیا حالت ہوگی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسے رویے مناسب نہیں ہیں۔ پاکستان کے سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب نے توہین عدالت کی ایک پٹیشن دائر کر دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اب یہ جو 7 مئی کا جو فیصلہ تھا فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو فیصلہ آیا تھا آئینی بینچ کا، اس میں حکومت کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے 45 روز میں یہ قانون سازی کرنی ہے، قانون سازی کریں پارلیمنٹ کے ذریعے کہ جس میں جن لوگوں کو فوجی عدالتوں سے سزائیں ملی ہیں ان کو اپیل کا رائٹ دیا جائے۔ لیکن 45 روز گزر گئے ہیں اور ابھی تک قانون سازی نہیں کی گئی، آلدو کہ وہ آئینی بینچ کا فیصلہ تھا، لیکن حکومت نے اس کے اوپر کوئی قانون سازی نہیں کی، کوئی معاملات کو آگے نہیں بڑھایا۔ اب جن لوگوں کو فوجی عدالتوں سے سزائیں ہوئی ہیں ان کی جو اپیل کے معاملات ہیں وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ اب ان کے پاس کسی کے پاس مٹیریل نہیں ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے پاس مقدمے کی کاپی نہیں ہے، تو وہ سارا معاملہ بھی کھٹائی میں ہے، تو اس کے اوپر اپیل کرنے کا حق کہا جاتا ہے کہ دیا جانا چاہیے، اور اسی حوالے سے معزز عدالت نے فیصلہ دیا تھا لیکن حکومت نے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا، جس کی وجہ سے سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ نے کانٹیمپٹ پٹیشن دائر کر دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کب سماعت ہوتی ہے اور یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے۔ اچھا، ڈان نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ جو حکومت نے سفری پابندی لگائی ہے کہ روڈ کے ذریعے آپ ایران نہیں جا سکتے، اس کی وجہ سے کئی سو لوگ پھنس گئے ہیں وہاں پہ۔ کوئٹہ میں فیملیز کے ساتھ لوگ آئے ہوئے تھے، بسوں پہ آئے تھے، لوگوں نے وہاں پہ احتجاج وغیرہ بھی کیا، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ڈان نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے اور ڈان نیوز کے اندر ہی خبر لگی ہوئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ یہ جو بین لگا ہے ہم اس کے خلاف ہیں۔ حسن مرتضیٰ صاحب نے اس کے اوپر ایک طرح سے تنقید بھی کی ہے۔
یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈان نیوز میں خبر بھی لگی ہوئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کو اپوز کر رہی ہے. ایران اور عراق براستہ روڈ جانے کی جو پابندی لگائی گئی ہے اس کی وہ مخالفت کر رہے ہیں. حسن مرتضیٰ صاحب کا ایک بیان بھی جاری ہوا ہے اور اس کو کوٹ کیا گیا ہے ڈان نیوز کے اندر، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب اس سے عام بندے کو نقصان ہوگا اور اب جو حفاظت کی ذمہ داری ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ روڈز کو محفوظ بنائے، لوگوں کو محفوظ راستہ میسر ہو تاکہ وہ سفر کر سکیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ پابندی لگا دیں. اچھا، ایک طرف یہ حسن مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں، دوسری طرف ادھر وہاں پہ جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ. لیکن بلوچستان میں حکومت یوگوسلاویہ کی تو نہیں ہے. پی 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 اپوزز، لیکن پی 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 کی تو حکومت ہے بلوچستان میں. پی 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 کا ہی تو وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ. پی 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 تو تمام فنڈز استعمال کر رہی ہے. پی 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 کے ہی منسٹر تو وہاں پہ پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں. تو بھائی پھر آپ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں؟ آپ کی اپنی حکومت ہے. اب تو 18ویں ترمیم کا آپ کریڈٹ بھی لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں صوبے بہت خود مختار ہو گئے ہیں، صوبوں میں اب اس طرح مداخلت نہیں ہو سکتی. تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ وہ روک دیں راستے؟ آپ کہیں اپنی حکومت کو، آپ کس سے احتجاج کر رہے ہیں؟ آپ زرداری صاحب سے بات کریں، ان سے کہیں کہ جو اگر وزیر داخلہ صاحب نے کچھ کہا ہے تو وفاق میں بھی آپ کی حکومت ہے، آپ کے ووٹوں سے بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ حکومت، بلوچستان میں بھی آپ کی حکومت ہے. لیکن عجب مذاق ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اس کو اپوز کرتے ہیں. بھائی اپوز تو آپ کریں، ضرور کریں، لیکن اس پابندی کو ختم کرنے کا اختیار بھی تو آپ کے پاس ہے، یہ بھی تو بتائیں نا. ویسے عجب مذاق ہو رہا ہے اس وقت ملک کے اندر. کبھی رضا ربانی صاحب اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جناب جمہوریت پہ بات ہونی چاہیے، آئین پہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے، COD2 ہونا چاہیے، اور پھر دوسری طرف کیا کر رہے ہیں آپ؟ 26ویں ترمیم میں کیا ہوا، حکومت کس طرح چل رہی ہے، آپ نے مخصوص سیٹیں کیسے لیں، وہ بھی سب کے سامنے ہے. لیکن ایک طرف پھر آئین کی باتیں بھی کی جاتی ہیں اور اس کے اوپر ڈائیلاگ کو انکریج کیا جاتا ہے. دوسری طرف سفری پابندی کے اوپر احتجاج کیا جاتا ہے، لیکن صوبے کے اندر حکومت بھی اپنی ہے، وفاق میں بھی آپ کی اتحادی حکومت ہے. تو بھائی پھر یہ کس سے آپ احتجاج کر رہے ہیں؟ میری سمجھ سے تو بالا تر ہے. اسحاق ڈار صاحب کو کل امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو صاحب کا دوبارہ فون آیا. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ابھی گئے ہوئے تھے تو ادھر بھی ان کی ملاقات ہوئی، ابھی وہ ادھر پہنچے نہیں ہیں تو پیچھے سے ان کا فون آ گیا. کون سی ایسی ذمہ داری انہوں نے دے دی ہے جس کا وہ فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی میرا کام ہو گیا ہے، یا کون سی ایسی کوئی بڑی کوئی ڈیل ہو رہی ہے پاکستان اور امریکہ میں، کتنے زیادہ رابطے ہو رہے ہیں، اتنی زیادہ بات چیت ہو رہی ہے. تو مجھے تو نہیں پتا کہ کیا مسئلہ ہے، لیکن اس کو حکومت تو بڑا سیلیبریٹ کر رہی ہے. دیکھیں جی امریکہ سے ہمارے ایسے تعلقات ہیں، ہم جاتے ہیں، مارکو روبیو صاحب وہاں پہ ہمیں ملتے ہیں، ہم پہنچتے نہیں ہیں اسلام آباد تو پیچھے سے ان کی کال بھی آ جاتی ہے. امریکہ کے کون سے ایسے جو ہے مفادات ہیں کہ جو پاکستان کو اتنی زیادہ امپورٹنس دے رہا ہے؟ ایک یہ بھی کوشچن ہو رہا ہے، یقیناً کہ لوگ کوشچن کر رہے ہیں کہ اچانک ایسا کیا ہو گیا، امریکہ کیا چاہتا ہے؟ امریکہ اپنے مفادات کے بغیر تو وہ سعودی عرب نہیں جاتے. ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ پہلے اتنے $100 ارب کی ڈیل ہوگی تو میں آؤں گا. ادھر وہ گئے تو انہوں نے قطر سے بھی ڈیل لی، انہوں نے کویت سے بھی کہا، انہوں نے سعودی عرب سے بھی ڈیل لی. وہ ہر کسی کو کہتے ہیں جس نے بھی ہم سے کچھ کرنا ہے یا ہمارے ساتھ کوئی کام کرنا ہے یا ہم سے کوئی وہ تعلقات رکھنا چاہتا ہے وہ پہلے ہمیں اچھی ڈیل دے. تو آئی ڈونٹ نو یہاں پہ کون سی وہ ڈیل پاکستان سے چاہتے ہیں. اب اس میں ایک عنصر یہ بھی ہے کہ بھارت اور پاکستان کی جو جنگ ہوئی اس میں پاکستان نے جو بھارت کو شکست دی وہ پوری دنیا نے دیکھا. جے شنکر صاحب نے آج دوبارہ کہا ہے کہ پاک بھارت جو جنگ بندی تھی وہ DGMOs کی بات چیت سے ہوئی ہے، امریکی ثالثی سے نہیں ہوئی. تو بھارت بار بار امریکہ کا جو موقف ہے اس کو جھٹلاتا ہے اور یقیناً ٹرمپ کو وہ پسند نہیں آ رہا ہوگا. تو بھائی امریکہ تو بالکل علل اعلان یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ جنگ بندی کروائی ہے، اور پھر جو بھارت کے ساتھ اس جنگ کے اندر ہوا وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا. ان کے رافیل گرے. اب ان کے سابق وزیر داخلہ خود ایک انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ پاکستان اس میں شامل تھا. اور ماضی میں بھی انہوں نے کہا کہ جی بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس میں ہمارا انٹیلیجنس فیلئر ہے. وہ مان رہے ہیں کہ جی ہمارا انٹیلیجنس فیلئر ہے. ان کی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے لوگ کہہ رہے ہیں انٹیلیجنس فیلئر ہے، ہمارے سیکورٹی کے اداروں کا فیلئر ہے. تو یہ ساری بحث تو بھارت کے اندر بھی ہو رہی ہے. تو بھارت کا امیج کتنا زیادہ بلڈ ہوا ہے اس جنگ کے بعد. جو انہوں نے جنگ کی تھی
بنیادی مقصد تو یہ تھا کہ اپنے الیکشن کے اندر کوئی اور اپنے مودی صاحب کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے پاکستان میں ہم ایک چھوٹی سی کارروائی کریں گے، اور اسی امریکہ نے پہلے کہا تھا کہ بھائی آپ کر رہے ہیں چھوٹی موٹی کارروائی، جے ڈی وینس صاحب کا ایک بیان بھی آیا تھا، لیکن بعد میں پھر جنگ ان کو رکوانی پڑی، معاملہ جس طرف گیا جب پاکستان کی طرف سے آگے سے کارروائی کی گئی اور بھارت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اچھا، اب دوبارہ خبریں یہ آ رہی ہیں، کچھ لوگ یہ خبریں دے رہے ہیں، بین الاقوامی میڈیا میں بھی یہ چیز رپورٹ ہو رہی ہے اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اکتوبر میں بھارت دوبارہ کوئی بڑی کارروائی کر سکتا ہے، اس نے کتنے ارب ڈالر کا کوئی اسلحہ لے لیا۔ بھائی بھارت کا ابھی بھی جو بجٹ ہے وہ 90 ارب ڈالر ہے، پاکستان کے ٹوٹل بجٹ سے زیادہ اس کا دفاعی بجٹ ہے، تو اسلحہ تو ابھی بھی اس کے پاس بہت ہے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ جی اگلے 3 مہینے بھارت اسلحہ اکٹھا کرے گا اس کے بعد اٹیک کرے گا، اس نے اگر بے شرمی کا مظاہرہ دوبارہ کرنا ہے وہ تو کسی ٹائم بھی کر لے گا، لیکن اکتوبر کی ڈیٹ دی جا رہی ہے، ستمبر اکتوبر کا کہا جا رہا ہے کہ جی بھارت نے کوئی بڑا اسلحہ لے لیا۔ بھائی بھارت کے پاس اسلحے کی کمی نہیں ہے، وہ دنیا کے اس ممالک میں بھارت کا شمار ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اسلحہ خریدتے ہیں، تو وہ اسلحہ انہوں نے استعمال کر کے دیکھ لیا۔ رافیل کوئی چھوٹا اسلحہ ہے، کوئی غلیل ہے رافیل، وہ آئے تھے نا یہاں پہ، سب کچھ کرنے کی کوشش کر لی، تو اسلحہ ان کا ایشو نہیں، اسلحہ ان کے پاس بہت ہے، ان کے پاس فوج نہیں ہے صحیح، ان کے پاس ایئر فورس نہیں ہے صحیح، ان کو اس لیے جوتے پڑتے ہیں، اس دفعہ بھی اس لیے پاکستان سے ان کو جوتے پڑے۔ اب یہ جو اکتوبر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی بہت بڑی کوئی جنگ ہونے والی ہے اور بھارت دوبارہ حملہ کر سکتا ہے، مجھے نہیں پتا ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ایک تو اس میں یہ ریزن نہیں ہو سکتا کہ جی بھارت کے پاس ابھی اسلحہ نہیں، اسلحہ تو ان کے پاس پہلے بھی بہت ہے، پاکستان کے مقابلے میں تو 7 گنا بڑی ان کی فوج ہے، نیوی بھی بڑی ہے، ایئر فورس بھی بڑی ہے، تو اسلحہ تو ان کے پاس بہت ہے۔ کریج جو ہے وہ اس کی کمی ہو سکتی ہے، وہ تو پیسے دے کے نہیں خریدی جا سکتی، نہ ہی جو ہے وہ ٹریننگ اس طرح خریدی جا سکتی ہے، نہ ہی وہ جذبہ خریدا جا سکتا ہے جو ہماری سائڈ کا ہے، تو وہ ان کا مسئلہ ہے۔ اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اکتوبر میں جنگ ہو جائے گی، مجھے نہیں لگتا جی کہ اکتوبر میں بھارت دوبارہ ایسی کوئی کارروائی کرے گا، میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں، یہ میرا تجزیہ ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اکتوبر ستمبر میں بھارت دوبارہ کوئی شرارت کر سکتا ہے، عین ممکن ہے، مودی جیسے شخص سے آپ کیا امید کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کچھ کر دیں، لیکن اس پہ میرا تجزیہ یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ بھارت دوبارہ یہ حرکت کرے گا، اور خصوصاً جو بات کہی جا رہی ہے کہ جی وہ اسلحہ خرید رہا ہے، بھائی اسلحہ تو اس کے پاس پہلے ہی ہے، تو اب دیکھتے ہیں اکتوبر میں ستمبر میں بھارت کوئی ایسی حرکت کرتا ہے یا نہیں کرتا، اگر اس نے کی تو اس کو تو جواب ویسا ہی ملے گا، لیکن میرا اس پہ تجزیہ یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ بھارت دوبارہ اس طرح کی کوئی حرکت کرے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ بہار کے الیکشنز آ رہے ہیں اور ان الیکشنز میں جیتنے کے لیے مودی کو کوئی نہ کوئی نیریٹو بنانا ہے، میرے خیال میں وہ بہت بڑا رسک ہوگا۔ جو کچھ ہوا، ایک اگر رافیل اور گر گیا تو ان کے لیے بڑی مصیبت بن جائے گی، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس طرح کی کارروائی ہوگی، لیکن یہ پاکستان کے اندر بھی رپورٹ ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی صاف ہی کہہ رہے ہیں، آگے پیچھے سوشل میڈیا پہ بھی یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، لیکن میرا تجزیہ اس پہ یہ ہے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ستمبر اکتوبر میں کوئی دوبارہ جنگ ہوگی، اگر ہوگی تو اس کا جواب پاکستان دینے کے لیے تیار ہے۔ پاکستانیوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، بھارت کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، اس جنگ کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ ہوئی وہ میڈیا کے اوپر بھی لڑی گئی، بھارتی میڈیا نے پوری دنیا میں اپنی جاگرسائی کروائی۔ اب پاکستان کے اندر بھی انگریزی نیوز چینلز جو ہیں وہ لانچ ہو رہے ہیں، بی بی سی آج رپورٹ کر رہا ہے پاکستان میں انگریزی نیوز چینلز کا دوبارہ آغاز، کیا یہ چینلز پاکستان کا موقف دنیا تک پہنچا سکیں گے؟ اس جنگ کے بعد یہ بھی خیال ہے کہ جی نیوز چینلز اگر انگلش میں بنیں گے تو وہ پاکستان کا موقف رکھ سکیں گے۔ اب بھارت کے اندر بھی نیوز چینلز تھے، وہ انگلش میں تھے، انہوں نے بھارت کا کتنا موقف رکھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی نیوز چینل بناتے ہیں، کوئی بھی نیوز ادارہ بناتے ہیں، اس کی کریڈیبلٹی بنتے ہوئے دہائیاں نہیں تو کئی سال لگ جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اچانک ہم ایک چیز بنائیں گے اور اس کے اوپر ہم پوری دنیا میں اپنا موقف رکھ لیں گے۔ پاکستان پہ ایک بی ٹی وی ورلڈ ہے انگریزی کا، اس کے علاوہ آج کل سوشل میڈیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے، اس کے ذریعے آپ فوراً اپنا جو بھی موقف ہے آپ رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا، اب دنیا اتنی بیوقوف نہیں ہے، بھارت نے جس قسم کی بھونڈی رپورٹنگ کی، جس قسم کی حرکتیں انہوں نے کی، ان کا میڈیا الٹا ان کے لیے باعث ندامت بنا۔ تو آپ اگر پاکستان میں ہم کوئی نئے انگریزی چینلز وغیرہ لانچ کر رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو اس میں کیا کانٹینٹ ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیا ان چینلز کے ذریعے ایک دم سے عالمی سطح پہ پاکستان کا بیانیہ آ جائے گا؟ میرا نہیں خیال۔ چینلز کو ساکھ بننے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، جو اویلیبل پلیٹ فارمز ہیں آپ ان کو یوز کرتے ہیں، بڑے بڑے جو نیوز ادارے ہیں آپ ان کو انٹرویوز دیتے ہیں اپنے وزراء کے ذریعے، اپنے مشیران کے ذریعے، اپنے حکومتی اہلکاروں کے ذریعے، اس کے ذریعے آپ بیانیہ بناتے ہیں۔ اب اگر کسی نے امریکہ میں کوئی بیانیہ سننا ہے یا کوئی بات کرنی ہے تو وہ کیا پاکستان کا یا انڈیا کا جو نیوز چینل ہے اس کو دیکھ کے کوئی بیانیہ بنائیں گے؟ انڈین نیوز چینلز کا یہی تھا
جو انگریزی نیوز چینلز تھے کہ جی ہم بیانیہ بنا لیں گے، لیکن الٹا وہ جو ہے مذاق بن گئے پوری دنیا کے اندر۔ لیکن اچھی بات ہے اگر پاکستان میں نیوز چینلز وغیرہ انگریزی میں لانچ ہو رہے ہیں، جب وہ لانچ ہو جائیں گے ان کا کانٹینٹ ہم دیکھیں گے، اس کے بعد ہی آپ اس کے اوپر کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ یہ تاثر کہ وہ آئیں گے اور ایک دم سے پوری دنیا میں جو پاکستان کا موقف ہے وہ ان چینلز کے ذریعے جائے گا، نہیں، پاکستان کا موقف ابھی بھی عالمی میڈیا کے ذریعے جائے گا، سوشل میڈیا کے ذریعے جائے گا، حکومتی وزراء کے بیانات کے ذریعے جائے گا، ان کے انٹرویوز کے ذریعے جائے گا، ان کی انٹریکشن جو عالمی میڈیا سے ہوتی ہے اس کے ذریعے جائے گا۔ یہ ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہو سکتا ہے اگر ایسے کوئی چینلز بنتے ہیں تو ان کی ساکھ بنتے ہوئے بھی، جس طرح میں نے آپ کو کہا، دہائیاں نہیں تو سال ضرور لگتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو کوئی اوتھینٹک کوئی کوٹ کرے گا کہ جناب یہ چینل اور وہ یہ چیز رپورٹ کر رہا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، اس میں ٹائم لگتا ہے۔ ایون کہ جو مغربی ممالک ہیں وہاں پہ بھی جو نئے نیوز چینل بڑے بڑے بجٹ لگا کے لانچ ہوتے ہیں، وہ بھی اس طرح کا امپیکٹ نہیں کریٹ کر سکتے جس طرح کا امپیکٹ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے اکثر دنیا بھر میں حکومتوں کی جانب سے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔